اور ایک غلطی ہم نے یہ کی ہے کہ ہم لوگوں کی زبان سے بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں کہ فلاں اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس چیز کو لے کر کے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ الفاظ کے ساتھ، یا پوری امت کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، اس لیے ہم ڈرتے ہیں. قرآن کو اگر پڑھ لیں تو ذرہ برابر بھی خوف دل کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ فقہاء کرام نے اور ہمارے کابرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اسے توبہ کرنا شرط ہے. بعض لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل کے اندر ہوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف دل کے اندر ہوا اور اسی حال میں موت آ گئی، تو کہتے ہیں کہ ایمان پہ خاتمہ بھی میسر نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف دل کے اندر نہیں بٹھلانا. اللہ ہی ہے جو بیماریاں دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یحیی و یمیت. اللہ ہی ہے جو جلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. وہی رات اور دن کو عدلتا اور بدلتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سرمدن الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک کے جو موسم کا مزاج ہے، ٹھنڈا کبھی گرم، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے. ما لا ينفعهم ولا يضرهم. نہ کسی کا کوئی کام پہ کچھ جادو کرا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو غریب کر سکتا ہے. یہ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ فرقان ہے، اس کتاب نام جو فرقان ہے، یعنی یہ بتائے کہ اس قرآن کو پڑھنے والے الگ سے پتہ چلتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. اور یہ وہ انسان ہے جو فرشتوں سے زیادہ افضل ترین مخلوق ہے جو قرآن پہ عمل کرتی ہے. لیکن یہ مخلوق جب قرآن کو چھوڑ دیتی ہے تو ایک جانور سے بھی زیادہ گر جاتی ہے. اس لیے بتایا اللہ نے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. کہیں فرمایا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نہ کوئی زندگی کا مالک، نہ کوئی موت کا مالک، نہ کوئی اٹھانے اور جلانے کا مالک، نہ ہماری روزی کا کوئی مالک. اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اس لیے ہمیں صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے. لوگ کتنی زبانیں چلا رہے ہیں اس پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے. ہاں اتنا میں ضرور مشورہ دوں گا کہ جو اپنے حق سے پیچھے ہٹتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے. اس لیے وہ ہمارے جو حقوق ہیں، قرآن کے جو حقوق ہیں، یا جو جماعت کی شکل میں، نماز کی شکل میں جو ہمارے حقوق ہیں، تو ان سے ہمیں نہیں پیچھے ہٹنا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. قرآن تو وہ ہے جس نے ہمیں بولنے اور چالنے کا انداز بھی بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمعتدین. فرمایا لوگوں سے بات کرو حکمت اور دانائی کے ساتھ اور نصیحت کے انداز میں بات کرو. یعنی بات کو جتنا مختصر ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، لیکن اپنا کام کو جاری رکھنا چاہیے. اور آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے، فیس بک کے مفتی پڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کے ان کا تعلق نہ مسجد سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، بلکہ وہ ان کو سمجھا تو یہ ضرور کہہ دیں گے مولانا لوگ تو ایسے ہی کر رہے ہیں. اس چیز نے اس قوم کو برباد کر دیا ہے کہ فلاں ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں، امام صاحب ایسے کر رہے ہیں. ارے بھائی سب کو اپنی قبر میں حساب دینا ہے. اور اتحاد اور اتفاقی امت کو آگے لے جاتا ہے. اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو خدا کی قسم مغلوبیت کی زندگی، غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے. ہمیں صرف یہ امت وہ امت ہے
کہ جو دنیا کے اندر ایسے نظام کو چلانا جانتی ہے کہ جہاں پہ بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری جو ہے وہ بے سینگ والی بکری کو نہیں مار سکتی، ایسا انصاف عدل اس امت نے قائم کر کے دکھایا ہے، اور آج بھی قائم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آج تعداد تو بہت ہے، سوشل میڈیا پہ دعائیں ہو رہی ہیں، فیس بک پہ دعائیں ہو رہی ہیں، ٹویٹر پہ دعائیں چل رہی ہیں، ہر ایک کے وہ میسج شیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جو عمل ہونا چاہیے وہ بالکل زیرو ہے، بالکل صفر ہے۔ اس لیے یہ امت مغلوب ہے۔ ہمیں چاہیے کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دے، اور اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن امت کے کامیابی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے ہم سب کو ایک رہنا چاہیے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کا ایک ہے، تو سب کو ایک کلمے کے تحت جمع ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو برا بھی نہیں کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، اگر نہیں کر سکتے تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو آگے امت کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتا ہے تو کم از کم اس کے لیے دعائیں ضرور کریں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔